ناظرین، ایران کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ 12 ملین جنگجو تیار ہیں اگر امریکہ کی جانب سے زمینی اٹیک ہوتا ہے. جس طرح سے جنگ بگڑنے جا رہی ہے، اگر یہ 24 گھنٹوں میں سنبھالا نہ گیا اور ٹرمپ جو ہے وہ جو کچھ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اگر اس نے کیا اور ظاہر ہے اس کے بعد معاملات زمینی جنگ کی طرف چلے جائیں گے. تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس 12 ملین جنگجو ہیں. یہ ایران کے افیشل نمبرز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کو رشین میڈیا نے بھی کوٹ کیا ہے، تو یہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے. 1 کروڑ 20 لاکھ، اور یہ جنرل موبلائزیشن جب وہ ایران میں ہونا شروع ہو گئی ہے. عام لوگ جو ہے وہ آ کر اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہے ہیں کہ وی آر ریڈی ٹو ڈیفینڈ آور ہوم لینڈ. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے فارن منسٹر اور فرانس کے جو فارن منسٹر ہیں ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے. ایران کی جانب سے فرانس کو یہ بات کنوے کر دی گئی ہے، یورپ کو یہ بات کنوے کر دی گئی ہے کہ اگر ٹرمپ اپنی جنونیت میں پروسیڈ کرتا ہے اور جو دھمکیاں وہ دے رہا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے، تو پھر ورلڈ اکانومی کے ساتھ کیا ہوگا، ورلڈ انرجی مارکیٹس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ پھر ہمیں بعد میں نہ بتایا جائے. ہمارا جو رسپانس ہے وہ آل آؤٹ ہوگا اور بیونڈ امیجنیشن ہوگا. ہمیں پھر کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے یہاں پر اٹیک کر دیا، تم نے وہاں پر اٹیک کر دیا، ہم یہ پہلے بتا رہے ہیں. تو یہ یورپ کو بھی کنوے کر دیا گیا ہے اور ریجنل کنٹریز کو بھی ایران کی جانب سے کنوے کر دیا گیا ہے. دنیا کے سامنے ہے کہ کون اس وقت، دیکھیں ایک مذہبی جنونی، خود امریکہ کے اندر کتنی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو مسلط ہو گئے. ایران نے کہا ہے کہ ہرمز ول بی نیور سیم فار امریکہ اینڈ اسرائیل. اب یہ پہلے جیسا کبھی نہیں رہے گا. اور ایران نے کہا ہے کہ ہم نیو ریجنل آرڈر جو وہ لاگو کرنے جا رہے ہیں، نیو ریجنل آرڈر لاگو کرنے جا رہے ہیں. اور ایران کی جانب سے پرمٹس بھی جاری کیے جا رہے ہیں مختلف جہازوں کو. پاکستان، انڈیا، ترکی اور فرانس کے کافی جہازوں کو ایران کی جانب سے پرمٹ جاری کر دی گئے ہیں کہ اب یہاں سے جب وہ گزر جائیں. فرانس کو پرمٹ جاری کرنا یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے. یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کیسے دنیا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. اور یہ ایران کا ڈپلومیٹک ماسٹر سٹروک ہے. یہ ڈپلومیٹک ماسٹر سٹروک ہے کہ وہ سب ایران کو آئسولیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ایران کے ساتھ فرانس کھڑا ہو رہا ہے. تو دیکھیں سینسیبل، اگر آپ دیکھیں وزڈم دیکھیں تو ایران کے پاس ہے، جن پر ایک جنگ مسلط ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ محتاط انداز کے اندر بیہیو کر رہے ہیں اور رسپونڈ کر رہے ہیں. اور انہوں نے دیکھیں اس وقت سارا معاملہ تو اسٹریٹ آف ہرمز کا بنا دیا نا. رجیم چینج بھی پیچھے رہ گیا، میزائل پروگرام بھی پیچھے رہ گیا، نیوکلر بھی پیچھے رہ گیا. اب ہے جی اسٹریٹ آف ہرمز، وہ اسٹریٹ آف ہرمز جو پہلے ہی کھلا ہوا تھا. اس امریکہ کی اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی کامیابی آپ دیکھیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو پہلے ہی کھلا ہوا تھا اب ساری جنگ اس کے پر آ گئی ہے. اور اس وقت بھی اسٹریٹ آف ہرمز کھلا ہوا ہے ایکسپٹ امریکہ اور اسرائیل. باقی تو فرانس کے بھی اب جا رہے ہیں، پاکستان کے بھی جا رہے ہیں، ترکی کے بھی جا رہے ہیں، عراق کو بھی انہوں نے الاؤ کر دیا ہے. تو جو ہسٹائل نہیں ہے ایران جب اس کو الاؤ کر رہا ہے. اچھا، ایران کا اس وقت جو ہیویسٹ اٹیک اس وقت ہوا، ایک طرف یہ سارا معاملہ جاری ہے، دوسری طرف ایران کی جو ویوز ہیں وہ اسی طرح سے فائر کی جا رہی ہیں. ہائفا، تل اویو پر آلموسٹ 50 ایسے لوکیشنز ہیں جہاں پر کلسٹر میزلز وہ آ کر گرے ہیں، کلسٹر منیشنز آ کر گرے ہیں، دھماکے ہوئے ہیں. ایون ہائفا میں یہ صورتحال بھی دیکھی گئی ہے کہ انڈر دی ربل ان کو نکالنا پڑا ہے. جو فلسطین میں، غزہ میں آپ دیکھتے ہیں، ایران میں دیکھتے ہیں، لبنان میں، یمن میں کہ بمباری ہوتی ہے، لوگ ملبے تلے دب جاتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات جب وہ ہائفا میں ہو رہے ہیں، کافی زیادہ نقصان، بڑے ہارش اٹیک جب وہ ایران کی جانب سے ہوئے ہیں. اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. سیز فائر پرپوزل بھی اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے. ایران کو ایک سیز فائر پرپوزل جب وہ بھیجا گیا ہے اور اس میں ایک عارضی جنگ بندی شامل ہے جس کے بدلے میں ایران اسٹریٹ آف ہرمز کھول دے گا. اس کے بعد پھر ٹاکس ہوں گی اور ٹاکس میں جب وہ مکمل جنگ بندی جب ڈسکس کی جائے گی. ایران نے اس کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر دیا ہے. ان کی جانب سے یہی اس وقت بات سامنے آ رہی ہے کیونکہ یہ ایک ڈسیپشن ہے. دیکھیں اسٹریٹ آف ہرمز ایران جو ہے وہ کھول دے، اس کے بعد بات چیت شروع ہو جائے، اس کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ 20 دنوں بعد، 40 دنوں بعد، 50 دن کے بعد، 2 مہینوں کے بعد امریکہ دوبارہ اٹیک نہیں کرے گا. یہاں تو وہ اپنی کیپیبلٹیز کو دوبارہ سے ریسٹور کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی ڈپلائمنٹ کو تیز کریں گے اور انرجی مارکیٹس کو ذرا ایز کریں گے. جو آئل ہے اس کو زیادہ دوبارہ سے سٹور کریں گے. تو یہ بالکل ایک ڈسیپشن ہے. اس لیے ایران ایسے کسی فارمولے پر ایگری کر نہیں سکتا ہے. عارضی جنگ بندی، بھائی عارضی جنگ بندی کیا ہوتا ہے؟ عارضی جنگ بندی کا مطلب ہی ہے کہ وہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایران نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ ایک فائنل ریزولوشن کے ساتھ لنک ہے. جب تک کوئی فائنل ریزولوشن نہیں ہو جاتی تب تک جو ہے وہ حملہ
تب تک یہ سیز فائر والا معاملہ یہ نہیں، اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ عارضی جنگ بندی کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ عارضی ہے، دوبارہ حملہ ہونا ہے، تو ایران کس لیے عارضی جنگ بندی کرے جی؟ آپ ذرا اندازہ کریں، یہ ٹوٹل ایک ڈسیپشن ہے۔ بہرحال اگین اس وقت بھی ٹرمپ انتظامیہ کے پاس ایک نیرو سا راستہ موجود ہے کہ وہ ایک میننگ فل مذاکرات ایران کے ساتھ کرے اور یہاں پر کوئی سیٹلمنٹ کر لے، ٹھیک ہے نا، کچھ اپنی منوا لے، کچھ ایران کنسیشن دے دے، کچھ امریکہ کنسیشن دے دے، کیونکہ ایران کی ڈیمانڈز پہلے ہی لاجیکل ہیں۔ تو امریکہ کی ڈیمانڈز تمام کی تمام وہ ہیں جس میں ڈائریکٹلی امریکہ کا نہ کوئی گھاٹا ہے، نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی نفع، نہ کوئی نقصان۔ بلسٹک میزائل جو امریکہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، نیوکلر جو ایران بنا ہی نہیں رہا، حزب اللہ کی سپورٹ، انصار اللہ کی سپورٹ جس سے امریکہ کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ یہ ٹوٹل عجیب و غریب ڈیمانڈز ہیں جو کہ صرف اسرائیلی ڈیمانڈز اور امریکہ نے اپنے متھے ڈالی ہوئی ہیں۔ اس وقت بھی امریکہ کے پاس ایک نیرو سا آپشن موجود ہے، لیکن ظاہر ہے امریکہ اس آپشن کو نہیں لے گا کیونکہ اس کی ایک ایروگنس ہے، ایک سپر پاور کی ایک ایروگنس ہے، اور اوپر سے جیسے عمان کے فارن منسٹر نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ تو اپنا کنٹرول ہی کھو بیٹھی ہے اپنی فارن پالیسی سے، تو پہلے تو یہ اپنا کنٹرول حاصل کرے نا۔ یہ اسرائیل کے ہاتھوں جس طرح سے جکڑے جا چکے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک بات بڑی خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل اسی درمیان کوئی چالاکی کر سکتا ہے، یعنی نظریں تو ادھر لگی ہیں نا کہ امریکہ کیا کرے گا جی، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ اصل تو اس جنگ کو ہمیشہ ہی اسرائیل کے تناظر میں دیکھنا چاہیے اور اسرائیل کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کے مقاصد کیا، ان کی سازشیں کیا ہیں۔ تو کچھ دیر پہلے، کچھ منٹس پہلے اسرائیل کی ایک بار پھر سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، وی آر اویٹنگ یو ایس اپروول ٹو ٹارگیٹ انرجی سائٹس ان ایران۔ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں ایران کی انرجی سائٹس پر حملہ کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ ابھی کچھ دیر پہلے اسرائیل نے ایران میں جو پیٹرو کیمیکل فیسلٹیز ہیں، جو کہ سب سے بڑی پیٹرو کیمیکل فیسلٹی ہے، جو کہ 85% آف ایران کی ایکسپورٹ یہاں سے جاتی ہے، 2 فیسلٹیز کو جب وہ ایران کی جانب سے، ایران کے اندر اسرائیل کی جانب سے ابھی نشانہ بنایا گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انرجی پر حملہ کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ دیٹ مینس کہ اسرائیل بالکل انتظار کر رہا ہے انرجی سائٹس پر حملہ کرنے کے لیے۔ اچھا، ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکی پرمیشن کا انتظار کر رہے ہیں، تو اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کی پرمیشن ہو، امریکہ ساتھ ملے اور یہ دونوں مل کر جو وہ اٹیک کریں، تاکہ جو بھی اس کا بیک لیش آنا ہے وہ امریکہ پر آ کے دیکھیں یہ ہم نے تو امریکہ سے پوچھ کر کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ الاؤ نہیں بھی کرتا، ہمیں یہ ڈر ہے کہ اسرائیل پھر بھی اٹیک کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے مقاصد ان جنگوں کے حوالے سے کیا ہیں؟ کیوس پھیلانا، صورتحال کو irreversible پوائنٹ کے پر لے کر جانا، اور ایک ایک سٹیٹ کو ایز اے نیشن ڈسٹرائے کرنا۔ تو جتنا انفراسٹرکچر کا نقصان ہو گیا، ایران اس کو ری بلڈ کر لے گا۔ جو انرجی ہے وہ ظاہر اس طرح سے ری بلڈ نہیں کی جا سکتی ہے، اور یہ مین ریونیو سورس ہے ایران کا، تو ان کا چونکہ مقصد ہی ایک نیشن کو ڈسٹرائے کرنا ہے، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ اسرائیل امریکہ سے پوچھے بغیر یہ حملہ کرے گا۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور گلوبل اکانومی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ویسے بھی چونکہ وہ لاڈلا ہے، اس کی جینوسائیڈ بھی ویسٹ ہضم کر گیا ہے، اس کی جینوسائیڈ بھی ویسٹ ہضم کر گیا ہے، اور ایران پر حملہ کرنے آئے بیٹھے ہیں، اس کے لیے ایران پر بھی حملہ کرنے آئے بیٹھے ہیں اور اس کی جینوسائیڈ بھی ہضم کر گئے ہیں۔ تو چونکہ یہ جو لاڈ ہے، میں نے پچھلے ویڈیو میں بات کی کہ یہ جو جھوٹ کا پرندہ ویسٹ نے، اور یہ جو زائرزم کا درخت اتنا انہوں نے آبیاری کی ہے، یہی ہے جو اب ان کے سروں پر گر رہا ہے۔ تو یہ چونکہ لاڈلا ہے تو اس کو ہمیشہ ہی اس نے جو بھی کرائمز کیے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، کور کیا گیا ہے، تو اس کو یہ ہے کہ امریکہ کیا کہے گا، مجھے میں نے کر دیا سو کر دیا۔ ابھی جب مذاکرات ہو رہے تھے تو ادھر سے اسرائیل اسیسنیٹ کر دیتا تھا نیگوشیٹرز کو، تو امریکہ نے تو کبھی کچھ نہیں کہا کہ تم نے ان کو کیوں اسیسنیٹ کیا ہے۔ تو یہ وہ لاڈ ہے۔ تو میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ خوفناک معاملہ ہے کہ دیکھیں کل بھی سٹیٹمنٹ آئی، پرسوں بھی اسرائیل کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اور امریکہ کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس وقت جب کوشش ہو رہی ہے کہ ایک معاملہ حل کروایا جائے تو یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں انرجی پر اٹیک کرنے کے لیے، اور پیٹرو کیمیکل سائٹس پر یہ اٹیک کر بھی رہے ہیں۔ درمیان میں بحرین کی بھی سن لیں۔ بحرین کہہ رہا ہے کالز آن یونائٹڈ نیشن ٹو ایشو اے ریزولوشن، ایک ریزولوشن یونائٹڈ نیشن جاری کرے فار دا فورسڈ ری اوپننگ آف دا اسٹریٹ آف ہرمز، بذریعہ طاقت، بزور بازو اسٹریٹ آف ہرمز کو جب وہ کھلوایا جائے۔
प्रोफेसर मरांदी जो ईरान के बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े थिंक टैंक हैं, उन्होंने कहा कि अगर जो ट्रंप धमकियां दे रहा है, अगर इसी तरह का मामला हुआ, यूएई, कुवैत और बहरीन, इनके ऊपर अनइमेजिनेबल, मतलब हम रिस्पॉन्स पर जो हमारा होगा फिर आप भूल जाएं। तो आप देखें कि बहरीन ने इजरायली और अमेरिकी एग्रेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश की, वहां पर करारदाद लाकर। चाइना और रूस और फ्रांस ने इनको एक बहुत सख्त जवाब दिया, अगर हजीमत भरा जवाब नहीं था तो सख्त जवाब दिया, वहां से इनको मुंह की खानी पड़ी। और अब क्या कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन अपनी तरफ से एक रेजोल्यूशन जारी कर दे, क्योंकि अब ये वहां पर खुद नहीं जा सकते, भाई फ्रांस और चाइना और रशिया सामने खड़े हैं, अब कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन खुद से ही कोई जारी कर दे। यानी ये अभी भी इस तनाज़े को अमन की निगाह से देखने के लिए तैयार नहीं, अभी भी ये इसराइल के और नेतन्याहू के बेबी बनने में लगे हुए हैं। अभी भी जो इनके जहनों में वो एक चीज घुसी हुई है, ईरान इज अ थ्रेट, बस उसी में लगे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मज को ओ भाई बजोरे बाजू खोलना है तो तुम क्या कर रहे हो, जाओ खोल लो, फौजें उतारो स्ट्रेट ऑफ होर्मज में, फौजें उतारो ईरान में, जाओ जो करना है कर लो। स्ट्रेट ऑफ होर्मज को जी बजोरे बाजू खोलें, यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन आए, अमेरिका और इजराइल रेजोल्यूशन से आए हैं, जो तुम्हारे इत्तेहादी हैं, क्या वो रेजोल्यूशन के बाद उन्होंने हमला किया? तो जो वो कर रहे हैं, जो वो उखाड़ पा रहे हैं, तुम भी जाकर कर लो, तुम्हें किसने रोका हुआ है? ठीक है, चूंकि ये जो है ना, ये रेंटल पावर, बस प्रॉक्सीज को फंड करना है, पीछे पीछे खड़े होकर बस पैसा लगाना है, पैसा जो तेल से आ रहा है, इनका खुद तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, तेल निकाला, पैसे कमाए, और इधर उधर की जंगों से जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई वो सारी इधर आई, बैठे हुए हैं आराम से, और अपनी सारी सिक्योरिटी को कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, अमेरिका के हवाले कर दिया, और अमेरिका यही इन्हीं बेसिस को इस्तेमाल कर करके उसने इराक और शाम और अफगानिस्तान को तबाह किया, और आज ईरान को तबाह कर रहा है। और ये क्या कह रहे हैं, लीबिया को तबाह किया, यमन को, सूडान को, स्ट्रेट ऑफ होर्मज खोलो बजरिया ताकत। यानी एक देखें, ये जो ईरान की जंग है, ये जंगों का तसलसल है ना, ये सिर्फ एक जंग तो नहीं है, हम इस जंग को एक आइसोलेशन में तो नहीं देख सकते, हम इसको उस तसलसल में देखेंगे जिसमें कई ओआईसी मुल्कों को तबाह किया गया है, इराक, शाम को, सबको, लिबिया को, ये उन्हीं जंगों का तसलसल है ना। तो आपके पीछे एक बैकग्राउंड है, और आगे भी आप देख सकते हैं कि इजराइल ये कह रहा है कि हमने यहां पर एक ग्रेटर इजराइल बनाना है, और इनके काम चेक कर लो, ये इंतहाई अफसोसनाक है। दे शुड टॉक फॉर पीस, नॉट फॉर के जंग करो, ईरान पर हमला करो। ईरान ने आज तक इन पर कोई हमला किया है? ईरान ने क्या कभी अपनी टेरिटरी इनके खिलाफ इस्तेमाल किसी और थर्ड पार्टी के जरिए करवाई है? ये बहुत अफसोसनाक है, और ये तबाही को दावत देने वाली बात है। ये इनको अंदाजा नहीं है कि ये कितना अनरियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, अपने घमंड में इजराइल का बेबी बनकर। इन्होंने जेनोसाइड भी हजम कर ली, इन्होंने जेनोसाइड भी हजम कर रखी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि इजराइल ने वहां पर क्या किया। और ये इजराइल के एम्बेसडर्स लेकर बैठे हुए हैं, इजराइल के त्यारे यहां से उड़ रहे हैं, ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं, नहीं तो अमेरिका के तो उड़ ही रहे हैं। तो अमेरिका और इजराइल में क्या फर्क है? ठीक है ना। तो ये सिर्फ बात यह है कि ये तबाही को दावत दे रहे हैं। पाकिस्तान भी तो है ना, तुर्की भी तो है ना, मिस्र भी तो है ना, तो वो कोई ईरान के साथ मिलकर अमेरिका से तो नहीं लड़ रहा है, लेकिन एक स्टांस तो लिया हुआ ना, या एक कोशिश तो है कि भाई जंगबंदी करवाओ। इनका तो मामला ही कुछ और है। बहरहाल अब क्या इस पे कहा जा सकता है, ईरान का रिस्पॉन्स है वो, फिर ईरान ने बता दिया कि हमारा कैसा रिस्पॉन्स होगा, फिर बाद में हमें कोई ना ये कहे कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। अब जनाब तेजी के साथ हम हेडलाइंस को देखते हैं। रशियन मीडिया कोट कर रहा है इस रिपोर्ट को, ईरानियन इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बाकायदा ये नंबर जारी कर दिए हैं, 12 मिलियन लोगों ने रजिस्टर करवाया अपने आप को। ईरानियन इंटीरियर मिनिस्ट्री और उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, यानी एवरी प्रोविंस के अंदर 12 मिलियन जंगजू फोर्सेस ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है दैट दे आर रेडी टू डिफेंड होमलैंड। और उन्होंने कमिटमेंट जाहिर की है कि इन द डार्केस्ट सर्कमस्टांसेस, चाहे हालात जितने भी गंभीर हो जाएं, चाहे जैसे भी हालात आ जाएं, हम अपने वतन का दिफा करेंगे। ये बसीद फोर्सेज जो 10 लाख हैं, ये उनसे अलग हैं। ये आम लोग, जैसे एक मुल्क के ऊपर अटैक होता है, किसी के वतन के ऊपर अटैक होता है, तो सारे हम वतन खड़े हो जाते हैं। तो ये ईरानियंस खड़े हो गए और 12 मिलियन ने आकर अपने आप को रजिस्टर करवाया।
اس سے پہلے جو ایران کے اسپیکر ہیں انہوں نے 70 لاکھ لوگوں کی بات کی تھی کہ 70 لاکھ تیار ہیں. اب یہ 1 کروڑ 20 لاکھ ہو گیا, کیونکہ یہ جو پائلٹ اور یورینیم والا فیلڈ آپریشن ہوا ہے اس سے ایرانیز کو اور زیادہ ان کا مرال اپ ہوا ہے. سو ایران کے فارن منسٹر نے وارن کیا آف دا کانسیکوینسز آف یو ایس تھریٹس ان کال ود فرانس. جو ٹرمپ دھمکیاں دے رہا اور جو میڈنس کی انتہا پر یہ پہنچ چکا ہے, اگر ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ نارملائزیشن آف کرائم اینڈ جینوسائیڈ ہے, کہ ابھی تو اس کا حساب کتاب پچھلے کا نہیں ہو رہا اور یہ اتنی آسانی سے سویلین انفراسٹرکچر کو کھلے عام تباہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ نارملائز کرنا ہے ایسے کرائمز کو. ہمارا ایک ڈیسائسو اور کمپریہنسو رسپانس ہوگا. اس کے جو ریپرکشنز ہوں گے وہ بیونڈ دا ریجن ہوں گے. سیریس ڈسرپشن آئے گی گلوبل انرجی مارکیٹس کو اور انٹرنیشنل اکانومی کا بھرکس نکل جائے گا, اور اس کی ساری ذمہ داری جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر ہوگی. یہ ایران نے کنوے کر دیا یورپ کو, یعنی فرانس یورپ کو انہوں نے کنوے کر دیا, اور یہی بات یہاں ریجن میں بھی ایران نے کنوے کر دی ہے. اراکچی کنفرم ٹو ہز فرینچ کاؤنٹر پارٹ دیٹ امپلیمنٹنگ دا ٹرمپس تھریٹس would have repercussions on energy and the global economy. ٹھیک ہے, یہ انفارم ہو گیا. تو اب اگر ٹرمپ کی میڈنس کو نہیں روکا گیا تو ایران کا جواب انہوں نے بتا دیا. آئی آر جی سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں ہوگا جو 28 فروری سے پہلے تھا فار امریکہ اینڈ اسرائیل. پہلے جیسا کبھی یہ نہیں ہوگا, اور ہم ایک نیو آرڈر جب یہاں پر اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. اور انڈین, پاکستانی, ٹرکش اور فرینچ بہت سارے جہازوں کو پرمٹس جو الاؤ کیے گئے ہیں کہ آپ یہاں سے گزر جائیں. یہ نیو آرڈر ہے. دیکھیں عمان کی جو لیڈرشپ ہے کتنی ڈگنیفائڈ لیڈرشپ ہے, کتنی آنیسٹ لیڈرشپ ہے. عمان نے ایک سٹانس لیا ہے. عمان نے کوئی امریکہ اور اسرائیل پر جا کر فوجیں نہیں چڑھا دی ہیں. یہ ایک آپ نے سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے. عمان سچائی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جب ایک انلیگل وار یمن کے اوپر مسلط کی گئی, اور جب ایک انلیگل وار آج ایران کے اوپر مسلط کی گئی ہے. اچھا, پاکستان نے بھی یمن کی جنگ میں جانے سے انکار کیا تھا, اور آج عمان جو ہے, عمان کے فارن منسٹر نے کھل کر دنیا کو بتایا کہ ہم مذاکرہ. عمان کے فارن منسٹر اس وقت واشنگٹن پہنچے ہوئے تھے جس دن یہ ایران پر اٹیک ہوا ہے. وہ واشنگٹن پہنچے ہوئے پرپوزل لے کر, اور انہوں نے اتنی بڑی بدماشی. تو آج عمان کوئی ان سے زیادہ طاقتور ملک ہے. عمان کی اکانومی سے تو ان کی اکانومیز کئی بڑی ہیں, لیکن کوئی عزت بھی ہوتی ہے, کوئی ڈگنیٹی بھی کسی چیز کا نام ہے, کوئی پرنسپل بھی کسی چیز کا نام ہے, کوئی انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہے. کہ بس یہی کرنا ہے, تیل نکال لیا اور کسینوز میں پڑے رہے, اور بس کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمسایہ برادر ملکوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے اڈوں سے اڑ کر کتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. یہ کوئی بس اسی میں ہمیشہ رہنا ہے. کوئی کبھی سٹانس نہیں لینا انسانیت کے لیے, اور وہ اپروچ نہیں لینی جو ریئلسٹک اپروچ ہو. تو عمان کوئی طاقتور ملک نہیں ہے. عمان سے کوئی ایران کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ اسرائیل پر چڑھ دوڑو, نہ ہی ان کا کوئی پاکستان سے یا ترکی سے مطالبہ ہے. وہ کم سے کم آپ سچ کے ساتھ تو کھڑے ہوں. اگر آپ مظلوموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر ظالموں کے ساتھ تو نہ کھڑے ہو, ظالموں کے لیے تالی تو نہ بجائے نا. تو یہ دیکھیں, یہ جو جس ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں نا, یہ فیصلہ کرے گا پھر بہت ساری ایسی لیڈرشپس کا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. آج بھی اگر یہ ہوش کے ناخن لینے سے انکاری کر رہے ہیں, اپنی آنکھیں کھولنے سے انکاری ہیں, اور آج بھی یہ ظالموں کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قدم بڑھاؤ ٹرمپ, نتنیاہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم فنڈنگ کریں گے, تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایران نے آئی اے ای اے کے چیف کو لکھا ہے کہ جو بشیر پلانٹ ہے اس کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں اور یہاں سے ریڈیشن پھیل سکتی. ایران نے آئی اے ای اے کو بھی کنوے کر دیا. 37 ڈیز میں $42 بلین کا لاس ہوا امریکہ کا. $42 بلین کا, یہ تو ایک رف ایسٹیمیٹ ہے, 1 بلین پر ڈے کا, اور باقی جو ادھر ادھر کے لاسز ہو رہے ہیں وہ الگ ہیں. اور وہاں امریکہ میں اس وقت بڑا یہ ایشو بنا ہوا ہے کہ جو اس نے نیا بجٹ پرپوز کیا ہے تو وہاں پر ہیلتھ سے, ایجوکیشن سے, کئی جگہوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں. تو وہاں پر بیک لیش بہت آ رہا ہے کہ بھئی تمہیں ہم اس لیے لے کر آئے تھے کہ تم الٹا ڈیفنس بجٹ بڑھا کر ہمارا ہیلتھ, ڈے کیئر اور ادھر ادھر سے پیسے نکال لو. ہم نے تو کہا تھا پیسے ادھر ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر لگانے ہیں. اچھا جی, اب ایران نے جو اٹیکس کیے ہیں, ایک ایمفیبیس اسالٹ شپ جو یہاں گراؤنڈ اٹیک کے لیے آیا ہوا ہے جس کے اوپر 5000 پرسنلز ہیں, اس کے اوپر ایران نے انڈین اوشن کے اندر اٹیک کیا.
یہ وہی جو ایمفیبیس شپس ہیں جو گراؤنڈ اٹیک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو ایک انڈین اوشن کے اندر کھڑا ہوا ہے جس کے اوپر 5000 پرسنل ہیں، اس کے اوپر ایران نے اٹیک کیا ہے. ویو 98 انہوں نے فائر کر دیا جس میں یو ایس اور اسرائیلی کمانڈ سینٹرز کو، بنکرز کو نشانہ بنایا گیا، لاجسٹیکل ہیڈ کوارٹرز کو اور ملٹری انڈسٹریل انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا. تل ابیب کے اندر 27 ایسے لوکیشنز ہیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق جہاں پر منیشنز وہ آ کر گرے ہیں. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایران کی انڈر گراؤنڈ جو فیسلٹیز ہیں ان کو نشانہ بنا سکے. اور اسی درمیان جب وہ ہائفا میں 4 باڈیز انڈر دی ربل جب وہ نکالی گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلی بار یہ اس طرح کی صورتحال فیس کر رہے ہیں کہ ملبے تلے سے باڈیز کو نکال رہے ہیں، جو کہ غزہ والے آج بھی فیس کر رہے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے فیس کر رہے ہیں، اور لبنان اور ایران والے. سو ایرانین میزل پمل تل ابیب اینڈ کیجویلٹیز رپورٹڈ امنگ سیٹلرز. بارش ہو رہی ہے تل ابیب پر اور ہائفا پر، اور کیجویلٹیز ہو رہی ہیں دونوں جگہوں پر، اور سینٹرل اسرائیل میں ملٹیپل لوکیشنز سینٹرل اسرائیل میں وہاں پر دھماکے سنے گئے ہیں، سگنیفیکنٹ ڈیمیج ہوا ہے، بہت سارے سیٹلر جب ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. سینٹرل اسرائیل کے اندر 20 ایسی سائٹس ہیں جہاں پر دھماکے ہوئے ہیں، بلڈنگز اس کے اندر ہٹ ہوئی ہیں، وائڈ سپریڈ ڈسٹرکشن جب وہ دیکھی جا سکتی ہے. ایکسپلوسیو وار ہیڈ جب وہ گرے ہیں کہاں پر؟ تل ابیب میں، رمت گان میں، پتیا تکوا میں، بنی براک میں. یہ تل ابیب اور اس کے سراؤنڈنگ کے ایریاز ہیں. ساؤتھ میں الگ سے ایڈیشنل اٹیکس کیے گئے ہیں. کیجویلٹیز اینڈ ڈسٹرکشن ان ہائفا. سیورل پارٹ آف دا سٹیز میں ہیوی ڈیمیج ٹو دا بلڈنگز یہ دیکھا گیا ہے. وہیکلز ہے وہ بہت زیادہ تباہ ہوئی ہیں. ایکسپلوسیو وار ہیڈز نے براہ راست آ کر ہٹ کیا ہے. اور یہ جو رسپانس ہے ایران کا، چونکہ ایران میں مسلسل سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سکولز، ہاسپٹلز، تو اس کے جواب میں یہ سارا رسپانس دیا گیا ہے. ریٹیلیٹری اٹیکس کو مزید جو ہے وہ انٹینسیفائی کر دیا ایران نے. اور سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے کہا ہے کہ اسٹرانگر ریٹیلیشن ہوگی، اس سے بھی بڑا جواب دیں گے اگر سویلین کے اوپر حملے جاری رہے. اکراس دی ریجن امریکی اور اسرائیلی مفادات کو جب نشانہ بنایا جائے گا، بہت ہارشر رسپانس ہمارا اس سے بھی زیادہ ہوگا. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ریٹیلیشن کی سٹیجز ہیں، آگے چل کر ہم مزید سٹیجز کو ایکٹیویٹ کر دیں گے. ابھی یعنی ہم اس سے بھی زیادہ ہارش سٹیجز کے اوپر اپنا رسپانس لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آگے چل کر ہم وہ یہ کریں گے. اور حزب اللہ نے اسرائیلی فورسز کی گیدرنگز کو، وہیکلز کو نشانہ بنایا ہے. ایک شخص ہے وہ پہنچا ہوا ہے شام، اور وہ شخص کون ہے؟ زیلنسکی یہاں پر گھوم رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ جناب علی اس کا کوئی اسلحہ خرید لیا جائے. لیکن سیریا میں آنا کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ سیریا میں جو کچھ ہوا تھا اس میں زیلنسکی بھی شامل تھا. اور سیم ٹائم پر جو ٹرکی کے فارن منسٹر ہیں وہ بھی دمشق پہنچے ہیں. تو ان کی ایک ٹرائل لیٹرل ملاقات ہوئی ہے ٹرکی کا فارن منسٹر زیلنسکی اور احمد الشرا. تو اب یہ پتہ نہیں وہاں پر کیا تیاری ہو رہی ہے. تو یورپین الائز آر لوزنگ ہوپ فار کیپنگ امریکہ ان نیٹو. یورپین یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی نیٹو کے اندر شاید امریکہ اب نہیں رہ سکے گا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے راز روگا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.